پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے آقا سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوری کائنات جو بنی ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی محبت میں اس پوری کائنات کو وجود میں لایا، صرف اپنے محبوب کی محبت میں. اور میدان حشر بھی قائم ہوگا تو صرف رب کے محبوب کی شان اجاگر کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی شان اقدس کو لوگوں کو بتانے کے لیے میدان حشر قائم کرے گا. ورنہ وہ رب ہے، اس کو سب پتہ ہے کون جہنمی ہے، کون جنتی، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا نیکی کر رہا ہے، کون کتنا گناہ کر رہا ہے، سب پتہ ہے. حشر کا میدان صرف اسی لیے قائم ہوگا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب کا مقام کیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا، اور تمام انبیاء و مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ یہ ایسے عاشق رسول ہیں، اس طرح انہوں نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے کہ ان کے عشق کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ جو ملا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی محبت میں. اور مقام اتنا بلند و بالا، تمام انبیاء و مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. محبت یہ اس انداز میں کرتے تھے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. آج ان کی محبت کو جو بھی دیوانے سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہر دم ہر لمحہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، ہر گھڑی مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے. یہاں تک کہ رات کا اکثر و بیشتر حصہ گزر جاتا تھا مگر آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہتے تھے. روایتوں میں آیا ہے صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں تھے جو مصطفیٰ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکے، جی بھر کے دیکھ سکے. صرف دو ہی شخص تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو ہی مصطفیٰ کے چہرے کو جی بھر کے دیکھتے تھے. صحابہ کرام میں سے کنہیں کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے، کرتے کیا تھے؟ مصطفیٰ کے چہرے کو صرف جی بھر کے دیکھا کرتے تھے. رات کا اکثر و بیشتر حصہ گزر جاتا تھا، میرے آقا فرماتے تھے ابوبکر صدیق آرام نہیں کرو گے؟ جاؤ آرام کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے تھے، آتے تھے، اپنے حجرے میں آتے تھے، لیٹتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، کروٹ بدلتے تھے، کبھی داہنے کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ، نیند نہیں آتی تھی. پھر اٹھتے تھے، جا کر کے مصطفیٰ کے حجرے کے دروازے کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، پوری رات کھڑے ہی رہتے تھے. جب فجر کے وقت میرے آقا نکلتے تھے پوچھتے تھے ابوبکر صدیق آرام کرنے کے لیے نہیں گئے؟ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آرام کرنے کے لیے گیا تھا. آقا بہت کوشش کیا کہ نیند آ جائے، دائیں کروٹ بدلا، بائیں کروٹ بدلا، آقا بہت کوشش کیا مگر نیند نہ آئی. اس لیے
میں نے فیصلہ کیا کہ نیند نہ آئے کوئی بات نہیں، اور نیند آئے بھی کیسے، مصطفیٰ سے محبت اس قدر ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی چوکھٹ پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ آپ فجر کے وقت نکلیں گے، آپ کی زیارت کروں گا، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائے گی، مجھے سکون ملے گا۔ وہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پہ ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب ہجرت کا وقت آیا میرے آقا کا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کو تو اجازت دے دیے کہ چلے جاؤ ہجرت کرو یہاں سے، کیونکہ شہر عرب میں اور شہر مکہ میں کافروں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ اس انداز میں توڑنے لگے تھے، وہ بچے کو بھی ترسا رہے تھے، عورتوں کو بھی ستا رہے تھے، نوجوان مرد بوڑھے جوان سب کو وہ تڑپا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بھی یہی تھی، میرے آقا نے اجازت دی صحابہ اکرام کو کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ کوئی ملک شام جا رہے تھے، کوئی حبشہ کی طرف جا رہے تھے، کوئی یمن کی طرف جا رہے تھے، کوئی شہر مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہے میرے آقا کے حکم کی تعمیل۔ میرے آقا نے جیسے ہی صحابہ اکرام کو کہا ہے کہ اب شہر مکہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ یہاں سے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مکان چھوٹ جائیں گے، دکانیں چھوٹ جائیں گی، کاروبار چھوٹ جائیں گے، ساز و سامان چھوٹ جائیں گے، پراپرٹی چھوٹ جائے گی، زمین جائیداد چھوٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کسی نے کہا۔ ایک روایت کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ایک بھی صحابی رسول یہ کہے ہو کہ ساز و سامان چھوٹ جائیں گے، نہیں، سب دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے آقا کا حکم ہے، کچھ بھی چھوٹ جائے سب منظور ہے مگر مصطفیٰ کی محبت نہ چھوٹے، سب جدا ہو جائے منظور ہے مگر مصطفیٰ کی محبت دل سے جدا نہ ہو۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عشق۔ میرے آقا نے اجازت دی، سب ہجرت کرنے لگے، جس کو جہاں موقع ملا سب شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ صرف شہر مکہ میں وہی لوگ رہ گئے تھے، یا تو وہ مجبور تھے یا پھر کسی طریقے سے وہ کافروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں بھی موقع ملا تو وہ بھی ہجرت کر گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو روک لیا اور آپ نے کہا علی تمہیں نہیں ابھی ہجرت کرنی ہے، جب میں کہوں گا تب تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتی ابوبکر صدیق سب ہجرت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی چلے جاؤں؟ نہ، تم کو نہیں جانا ہے۔ آقا کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ میرے آقا نے کہا ہاں تم میرے ساتھ چلو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جب میرے آقا نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ سلا کر آپ رات کے وقت نکلتے ہیں، اور وہ منظر کیسا تھا آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ دشمنان رسول جو ہے عرب کے کفار آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کے نبی سے نپٹا جائے کہ لوگ اسلام قبول کرنا چھوڑ دے۔ کوئی کہہ رہا تھا انہیں پکڑ کر قید کر دو، کوئی کہہ رہا تھا انہیں کسی دوسری جگہ بھیج دو۔ اسی مجلس میں ابلیس بھی تھا اور کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہیں سے پتہ چلا جہاں پہ دشمنان رسول جمع ہوتے ہیں وہاں شیطان بھی آتا ہے ورگلانے کے لیے، اور شیطان بھی آ کر کے مشورہ دے رہا تھا۔ سبوں نے مشورہ کیا کہ ان کو سونے دو، جب وہ سو جائیں گے تو ہر قبیلے والے مل کر کے یک بارگی ان پہ حملہ کر دیں گے، تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ سب سے تو نپٹ نہیں پائیں گے، سب سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، تو وہ قصاص لینے جو بدلہ نہیں لے پائیں گے تو وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی
جو رقم دی جاتی ہے قتل کے بدلے میں، وہ جرمانہ لینے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں گے، سب سے لڑ نہیں پائیں گے، مگر مصطفیٰ کا علم غیب تو دیکھو۔ آج افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ جب مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے مگر علم غیب رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں یار ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو دیکھو کیسا تو دیوانہ ہے، نماز تم پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، اور اس انداز میں مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ تم ان کٹھ ملاؤں کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے اس انداز میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہی ہے ان کی شان میں کیسی گستاخی ہو رہی ہے۔ ان کٹھ ملاؤں نے تو انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے، انگریزوں کی پیسے کے لالچ میں تو اپنے ایمان کا سودا کر دیا تھا۔ انگریز ہندوستان سے بھاگتے بھاگتے کچھ مولویوں کو خریدا تھا اور کہا تھا لکھو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ان مولویوں نے لکھ دیا تھا، کہا لکھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا ناجائز ہے، مولویوں نے لکھ دیا، کہا لکھو مزارات پہ جانا حرام ہے، مولویوں نے لکھ دیا۔ یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی جن کو آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ایسے گھٹیا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پوری دنیا میں جو مزارات بنے ہیں یہ کب کے بنے ہیں؟ آپ غور و فکر کریں گے تو کوئی مزار 800 سال پرانا نکلے گا، کوئی 600 سال پرانا نکلے گا، کوئی 1000 سال پرانا نکلے گا۔ جب مزار بنانا شرک و بدعت ہے تو اتنے سال پرانے یہ مزارات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اور اتنے سال پرانے جو مسلمان تھے کیا سب بدعتی تھے؟ سب قبر پجوا تھے؟ سب مشرک تھے؟ کہاں تم جا رہے ہو؟ لات مار دو ایسے کٹھ ملاؤں کو، اور پھر بھی نہ سدھرے تو اس فقیر کے پاس لے کر کے آ جاؤ، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہو ایسا گھٹیا عقیدہ جو رکھتا ہے، ایسے کٹھ ملاؤں سے نپٹنے کے لیے نبی کا یہ تنہا غلام کافی ہے۔ ان کے چھکے نہ چھوڑا دیے تو پھر میرا نام بدل دینا، میں تنہا ایسے کٹھ ملاؤں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں۔ بیٹھا دو میرے سامنے بحث کرنے کے لیے۔ ایسا گھنونا عقیدہ بھولے بھالے مسلمانوں کو دے کر کے گمراہ کر دے رہے ہو۔ یہ بھولے بھالے نوجوانوں کو یہ علم سے دور ہے، اور اس طرح تم ان کے ذہن میں عقیدہ ڈال دے رہے ہو کہ مزار پہ مت جانا، عرس غریب نواز میں مت جانا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تو روضہ کے قریب جا کر کے سلام مت پڑھنا، یا نبی سلام علیکہ مت پڑھنا، فاتحہ مت کرانا، چادر مت چڑھانا، جلوس مت نکالنا۔ ہے ہمت تو بیٹھ بحث کرنے کے لیے، دیکھتا ہوں کس میں کتنا دم ہے، پھر تمہیں کہن کر کے یہ اٹھنا پڑے گا کہ ہم نبی کے ٹکڑے پہ نہیں پلتے، انگریزوں کے ٹکڑے پہ پلتے۔ مگر دیکھو محبت رسول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی آج تمہیں میرے بستر پہ سنا ہے۔ حضرت علی سو گئے۔ کفار مشورہ کر لیے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیں گے، مگر پھر بھی امانتیں انہی کے پاس رکھے ہوئے تھے، اور حضرت علی کو مصطفیٰ نے اسی لیے سلایا کہ صبح اٹھ کر کے میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ سب کو دے کر کے پھر تمہیں شہر مدینہ تشریف لانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات جو مجھے سکون ملا ہے، اس رات جو مجھے سکون کی نیند ملی ہے، پوری زندگی اتنی سکون کی نیند مجھے نہیں ملی۔ اور وہ بستر موت، کفار کھڑے ہیں تلوار لے کر کے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ اتنی سکون والی نیند مجھے کبھی نہیں ملی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی صبح تمہیں اٹھنا ہے، لوگوں کی امانتیں دینا ہے، پھر تمہیں مدینہ آنا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پوری دنیا ہل سکتی ہے مگر مجھے کوئی ماں کا لال ہلا نہیں سکتا، مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے تمہیں لوگوں کی امانتیں بھی دینی ہے، تمہیں شہر مدینہ بھی آنا۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ۔ خود میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے
ابو بکر چلنا ہے آج؟ ہاں یا رسول اللہ چلوں گا۔ آقا میں نے 2 اونٹنی ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے اور ببول کے درخت کے پتے کھلا کھلا کر میں نے رکھے ہیں، یا رسول اللہ ان 2 اونٹنی میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں تو لوں گا مگر پہلے اس کی قیمت دوں گا۔ یا رسول اللہ میں قیمت کیسے لوں؟ آقا میں قیمت لے سکتا ہوں کیسے؟ آقا میں آپ کا دیوانہ ہوں، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں سب تو آپ ہی کے صدقے میں ہے، سب تو آپ ہی کی ہے، آقا میں قیمت نہیں لے سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں بغیر قیمت دیے ہوئے اونٹنی نہیں لے سکتا، اس لیے تمہیں کچھ نہ کچھ قیمت لینی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق راضی ہوتے، آقا قیمت دیتے ہیں اور وہ اونٹنی لیتے ہیں، مصطفیٰ تیار ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور میرے آقا ساتھ میں چلے ہیں۔ اب جو بات میں آپ حضرات کے دلوں میں پیوست کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ شہر مکہ سے نکلے ہیں، حضرت ابوبکر ساتھ میں ہے، رات میں نکلے ہیں، رات کا وقت ہے اور تقریباً 3 کلومیٹر سے زیادہ بلندی پہ وہ غار ثور ہے اور شہر مکہ سے کافی دور بھی ہے وہ پہاڑ، وہاں تک آئے۔ رات کی تاریکی میں مصطفیٰ چل رہے تھے، کیسے چل رہے تھے؟ پنجوں کے بل چل رہے تھے میرے آقا، پنجوں کے بل چل رہے تھے، کیونکہ اس وقت کے جو کھوجی تھے یعنی جو تلاش کرنے والے تھے وہ اتنے ماہر تھے، لوگوں کو ڈھونڈ لیتے تھے ان کے قدموں کے نشان سے، اتنے ماہر تھے۔ اس لیے میرے آقا پنجے کے بل چل رہے تھے تاکہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے کہ میں کدھر سے جا رہا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہیں، آپ کی انگلی مبارک زخمی ہوتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا محبت کیسی آپ سے کر رہی ہے، کیسی محبت آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی ہے، آقا آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے، آقا آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اپنے کاندھے پہ لے کر کے پہاڑ پہ چڑھوں گا، غار ثور میں لے کر کے جاؤں گا۔ مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ سوار ہوتی ہے، یا اسے مقام سمجھو مقام صدیق، کہ مقام صدیق یہ ہے کہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ سوار ہے۔ مصطفیٰ نے جب اپنے کاندھے پہ حسنین کریمین کو سوار کیا، مصطفیٰ کے ایک کاندھے پہ امام حسن، ایک کاندھے پہ امام حسین، تو حسن و حسین کا کوئی جواب نہیں دنیا میں، اور کعبے کے اندر مصطفیٰ نے حضرت علی کو، حسنین کے بابا کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں حسنین بھی لاجواب ہے اور حسنین کے بابا مولا علی بھی لاجواب ہے۔ تو جب حسنین کریمین مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو حسنین کریمین کا مرتبہ اتنا اونچا کہ جنتی جوانوں کے سردار، اور جب حسنین کے بابا مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو مولا علی کا مرتبہ اتنا اونچا کہ فاتح خیبر بنے، جناب حیدر شیر خدا بنے۔ تو جن کے جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہو ان کا مرتبہ بلند و بالا، تو جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ سوار ہو جائے ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ اب یہیں سے سمجھو، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں علی کا پہلا نمبر، ایسے لوگ بھی بہت ہیں اس علاقے میں۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ سبوں سے نپٹوں، مگر نپٹوں گا انشاءاللہ۔